السلام علیکم۔ امجد صاحب نے تعویذ کے اوپر بڑی اچھی روشنی ڈالی ہے اور ان مولویوں کی فریب کاریوں کو سامنے لائے ہیں کہ یہ ان کا کاروبار ہے اور کتنے پیسے مانگتے ہیں۔ اگر کوئی کہ ذرا تھوڑے ہیں میرے پاس، جیسے سودا بازی نہیں ہوتی ٹیکسیوں کے ساتھ یا مارکیٹ میں، کوئی اگر بندہ کہے میرے پاس ذرا تھوڑے، کہتے چلو تھوڑے ہی دے دو۔ تو اس طریقے کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ یہ اہل حدیث دالگراں چوک میں، وہ جو لاہور میں برانڈرتھ روڈ کے قریب وہ دالگراں چوک ہے، وہاں اہل حدیثوں کا بہت بڑا مدرسہ ہے، اور اس وقت عبد القادر روپڑی ان کے بہت بڑے عالم دین، بڑے مشہور ہیں اہل حدیثوں کے اندر۔ عبد القادر روپڑی اب تو خیر مر گیا، اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ وہ تعویذ دیا کرتے تھے، اور وہاں کا واقعہ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک غریب آدمی تھا، اس وقت اندازہ لگائے 100 روپے کا وہ تعویذ دیتے تھے۔ بہت پرانی بات ہے، 100 روپے کی اس وقت بڑی ویلیو ہوتی تھی، سمجھ لیجیے آج کل کے حساب سے 10,000 کے برابر وہ تقریباً ہوگا۔ تو 100 روپے کا تعویذ دیتے تھے۔ غریب نے ذرا کہا کہ حضرت میرے پاس جو ہے نا 100 روپیہ تو نہیں ہے، یہ 50 روپے ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے 50 روپے ہی دے دو، لیکن یہ اثر آدھا کرے گا۔ تو یہ حال ہے ان کا، یہ سارے تعویذ کے اندر کا یہ وہی لوگ تعویذ کرتے جن کو ہم بریلوی کہتے ہیں یا شیعہ لوگ ہیں، یہ تعویذ کرنے کے بہت قائل ہیں۔ یہ اہل حدیث بھی اس میں شروع ہو گئے، اور دیوبندی تو خیر پہلے سے اس میں ملوث ہیں۔ اشرف علی تھانوی نے تعویذوں کی پوری کتاب لکھی ہے اعمال قرآنی کے نام سے، اور ایسے ایسے تعویذ ہیں بیچ میں یقین کرو کہ بیان بھی نہیں کیے جا سکتے ہیں، ایسے ایسے تعویذ ہیں۔ خربوزے کو کہتے ہیں کاٹتے وقت اگر یہ پڑھو تو میٹھا نکلے گا، پھر ولادت نہیں ہو رہی ہے خواتین کی تو یہ تعویذ ایسی جگہ یعنی باندھیں کہ پھر ولادت صحیح ہو جائے گی۔ کیسی کیسی عجیب و غریب شرمناک باتیں، کس قدر ان کے غلیظ دماغ بھی تھے، گندے دماغ والے تھے۔ مشرک ہوتا ہی گندا ہے، پلید ہوتا ہے یہ۔ تو ایسے ایسے تعویذ اعمال قرآنی کے اندر موجود ہیں، اور ابھی بھی ان کے کتنے علماء ہیں، ان کو اگر کہا جائے تو کبھی بھی نبی علیہ السلام کی بات کی یہ نہیں سائڈ لیں گے، اس کو آخری نہیں مانیں گے، لیکن اشرف علی تھانوی کی بات کو یہ آخری مانیں گے، اور ویسے ختم نبوت کی تحریکیں چلاتے ہیں، آخری ہیں جی آخری ہیں۔ ان کی بات بھی آخری ہے، جس طرح نبی علیہ السلام آخری نبی ہے نا، اسی طرح ان کی بات بھی آخری ہے، یاد رکھیے۔ نبی علیہ السلام کی بات کے مقابلے میں پوری دنیا گلے پھاڑ 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 کے اگر کہے نا یہ بات ایسے نہیں مانی جائے گی۔ اس کو ایمان کہتے ہیں، ایمان بالرسول۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکا اس نے شرک کیا، پکی بات اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تو پھر پیچھے کیا رہ گیا اللہ کے بندو؟ یہ ساری باتیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں، جان بوجھ کے یہ شرک کر رہے ہیں، شرک پھیلا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ ان کے بڑے اکابرین بھی یہ اہل حدیثوں کے، احمد بن حنبل تعویذ اندازہ لگائے کیا کرتے تھے۔ اس کا اپنا بیٹا کہتا ہے عبداللہ کہ میرے والد صاحب تک تعویذ کرتے تھے۔ اسی طرح ابن تیمیہ، ابن قیم، یہ بھی تعویذات کے اندر ملوث رہے، اور عام طور پر کہتے ہیں وہ قرآنی تعویذ کرتے تھے۔ وہ قرآنی تعویذ ہی شرک ہے، غیر قرآنی کے اندر کس کا شک ہو سکتا ہے؟ غیر قرآنی تو ہندو سکھ کریں گے، وہ کیوں قرآنی کریں گے؟ مسلمان قرآنی تعویذ کرتے ہیں، یہی شرک ہے، یہی شرک ہے۔ قرآن تعویذ گنڈے کے لیے نہیں ہے، نہ ختم چافتے کے لیے ہے، نہ اصالہ ثواب کے لیے ہے۔ یہ تو ایک ہدایت کی کتاب ہے، اس کے اندر خالق اور مخلوق کا آپس میں تعلق بیان ہوا ہے۔ اس کا مضمون ہی خالق اور مخلوق یعنی انسان، خالق اور انسان، یہ اس کا مضمون ہے کہ انسان کو اپنے مالک اور خالق کے سامنے کس طرح دعائیں کرنی چاہیے، کس طرح اس کی فرما برداری کرنی چاہیے، یہ سب کچھ اس قرآن کے اندر بیان ہوا ہے۔ یہ ایک قانون کی بھی کتاب ہے، لیکن ساتھ ساتھ یعنی ہدایت اور رہنمائی بھی ہے، اس کے فائدے اس کے نقصانات بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ مانو گے اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے اپنا نقصان کرو گے۔ تو یہ امت مسلمہ کے اندر۔ اور ایک بات اور بتاؤں، پہلے شروع میں یہ جو سعودی تھے یہ تعویذات کے خلاف تھے۔ جب کبھی کوئی تعویذ والا وہاں طواف کرتے ہوئے یا داخل ہوتے ہوئے حرم میں پولیس والے دیکھ لے تو اس کو اتروا دیتے تھے، کاٹ دیتے تھے، اور کہتے تھے شرک شرک۔ لیکن اب انہوں نے بھی بالکل چھوٹ دے دی ہے، وہ بھی اس چکروں میں اب نہیں پڑتے ہیں۔ میں ایک دفعہ جب گیا وہاں تو ایک فیملی کو انہوں نے روکا ہوا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ ایک ویل چیئر تھی، جس طرح بچے کی وہ چیئر ہوتی ہے، بچے کی وہ ریڑھی سی ہوتی ہے جس پر انہوں نے بچہ بٹھایا ہوا تھا۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ
اس بچے کی یہ ریڑھی اندر نہیں جا سکتی ہے، ہمارے پاس جو یہ ویل چیئر ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں اس کے اوپر بٹھا کے لے جاؤ اور وہ یہاں جمع کراؤ۔ یہ ان کا آپس میں معاملات باتیں چل رہی تھی۔ تو میں نے دیکھا بچے نے اتنا بڑا تعویذ بھی پہنا ہوا تھا، تو میں نے اس شرطے کو کہا، میں نے کہا آپ اس چیئر پر تو اتنا زیادہ اعتراض کر رہے ہیں، تعویذ کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض نہیں، دیکھو تعویذ پہن کے جا رہا ہے، ہذا شرک، اس طرح میں نے اس کو بتایا۔ تھوڑا سا میری طرف دیکھ کے مسکرایا اور اس طرح کھلی ولی کہتے چھوڑو نہیں چلو، اندازہ لگا۔ مجھے اس وقت حیرانگی ہوئی کہ یہ، اور پھر اسی طرح ایک دفعہ، یہ پہلے کی بات ہے، طواف کے دوران کسی نے یہ کڑا سا جس طرح پہنتے ہیں یہ شیعہ لوگ زیادہ بر امام کا کڑا پہنتے ہیں اور وہ سکھوں کی طرح، تو وہ طواف کے دوران انہوں نے دیکھ لیا شرطوں نے کڑا پہنا ہوا، وہ روک لیا انہوں نے، اور وہ گٹھے ہو گئے 3-4 شرطے، اور کچھ بندے بھی پاس کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، تو وہ اس کو کہیں کہ شرک، تو وہ کہے نہیں یہ میں نے شرک نہیں، یہ میں نے ایسے یہ وہ، تو میں نے تھوڑا سا بیچ میں لوگوں میں کہا آزا شرک یہ کلو پاکستانی لائک دس، یعنی یہ پاکستانی انڈین یہ جو نا بنگلہ دیشی یہ کرتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ درباروں سے لے کے آتے ہیں۔ تو وہ شرطا اس کو کہنا شروع کروں گا، اب دیکھا ہے، یعنی تمہارا اپنا ملک والا بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ مزاروں سے لے کے آتے ہیں، تم کہتے ہو میں نے شوق سے پہنا ہوا ہے، تو پھر اس نے اس کو اتروا دیا۔ تو وہاں یہ بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں یہ مشرک اگر تو، لیکن آج یہ سعودیوں کے اندر بھی وہ چیز نہیں رہی ہے، حکومت کے بھی رکھوالے ہیں اور قرآن و حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ان کے نزدیک بھی، اسی لیے سب سے بڑے مجرم بھی ہوں گے، کیونکہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا، ان کے علاقے میں وہاں یہ تحریک اٹھی، اب وہ علاقہ شرک کا گڑھ بن گیا ہے۔ کوئی مسلک نہیں ایسا جس کے اندر شرک نہ ہو، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، جہاں پکاروں کے شرک ہیں، نظر و نیازوں کے شرک ہیں، واسطے وسیلے کے شرک ہیں، رکوع اور سجدے کے شرک، اور یہ سجدہ تعظیمی کا شرک تو ان توحید والوں کے اندر بھی آ گیا، ان کے اندر بھی یہ شرک آ گیا، اور قرآن سے ثابت کرتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ تو بتائیے یہ جو تعویذ گنڈا قرآن سے ثابت کرتے پھر ان کا کیا قصور ہے؟ تو وہ بھی تو قرآن سے، ہر مشرک اپنا شرک قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ فرقہ پرست مسلک پرست، اندازہ لگائیے بے ایمانو، قرآن کیا شرک پھیلانے کے لیے آیا تھا؟ قرآن تو شرک کی جڑیں کاٹ دیتا ہے، یہ ایسی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، شرک کا دشمن ہے یہ قرآن۔ تو کاش یہ کچھ غور و فکر کریں، نہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، نہ کسی کی سنتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو ہمیشہ کی آگ کے اندر رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔